مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کی نشست کا موضوع، کیا نفسانی خواہشات سے نجات حاصل کرنے والا جنتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک نفس بھی ہے، ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ حدیث میں اس کا الفاظ میں اللہ کے رسول نے فرمایا لمت الشیطان اور لمت الملک۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے اور ایک رحمانی وسوسہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم پر یعنی انسان پر خواہشات نفس غالب ہوتی ہیں ابتدائی مرحلے میں، لیکن اگر وہ عقل و فکر کو استعمال کرے اور سوجھ بوجھ سے کام لے اور اپنی منزل کا ایک صحیح تعین کر لے تو اس کو حقیقت مل جاتی ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ قرآن میں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ ہے۔ تو نفسانی خواہشات انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اپنی مرضی میں رکھ دیا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور اپنے زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اور جب یہ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیتا ہے تو کہہ دیتا ہے، مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر کے اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ ہی اب میری منزل ہے، وہی میرا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اللہ کے سوا میں کچھ بھی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات نفس کو ترک کر کے اور میری یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اللہ کی یاد حقیقت میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد حقیقی یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیں۔ کس طریقے سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے لگیں۔ یہ اللہ کی حقیقی یاد ہے۔ بے شک اگر آپ گونگے بھی ہیں اور آپ سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلا منہ سے، لیکن آپ ذاکر ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ مردہ نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو زندہ کیجئے، اللہ کی یاد میں زندگی بسر کیجئے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریے اور جنت میں اپنی سیٹ پکی کر لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔